Chairman Sahab, for giving me the floor. اور I think Senator Samina Mumtaz Zehri نے بڑے امپورٹنٹ ایشو کی نشاندہی کی ہے. ہمارے جیسے ملکوں کے لیے یہ جو ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ ہوتی ہے یہ بڑی ایک ریڑھ کی ہڈی کی مطابق اس کا رول ہونا چاہیے, اور یہ انٹرپرینورشپ کے لیے, سیلف امپلائمنٹ کے لیے, ایس ایم ایز کی گروتھ کے لیے, انفارمل لیبر مارکیٹ میں جو بھی اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کے لیے, اسٹریٹ اکانومی کے لیے یہ ایک بڑی ایک امپورٹنٹ ایریا ہے. اور خاص طور پر ہماری جو لیبر باہر جاتی ہے ان کی بھی ٹریننگ اس سے بہت متعلق ہوتی ہے. تو ہمیں اس وقت اپریشیٹ یہ کرنا چاہیے کہ اس میں پرابلمس کیا ہیں, اس میں پالیسی اینڈ اسٹریٹجی لیول میں کیا ایشوز کیا ہیں. ایک تو ایشو یہ ہے کہ یہ بڑا فریگمنٹڈ سیکٹر ہے. اس میں فیڈرل انٹرپلے ہے, اس میں پروونشل انٹرپلے ہے, اس میں اوور لیپنگ رولز ہیں, اور ہمارے ایک ڈیوالو اسٹرکچر میں 18th امینڈمنٹ کے کانٹیکسٹ میں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کا ایک اسٹیورڈشپ رول ہونا چاہیے, ایک پالیسی اسٹریٹجی اور ریگولیٹری رول ہونا چاہیے. جو نیفٹیک ہے وہ اپنے آپ کو اس پہ کنفائن کرے, اور جو اس کی ایگزیکیوشن ہے وہ پروونسز کے پاس ہو. تو پہلے تو یہ کہ بہت ہی فریگمنٹڈ سیکٹر ہے اور رولز رسپانسبلٹی اسٹریم لائنڈ نہیں ہیں, اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. نمبر 2, یہ ایک بہت ہی انڈر ریسورسڈ سیکٹر ہے, کیونکہ ہم ہائر ایجوکیشن کمیشن تو جب بجٹ سپیچز ہوتی ہیں تو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے تو ہم 100 بلین سے شروع ہوتے ہیں, 100 ارب سے شروع ہوتے ہیں, اور تھوڑا سا بھی بجٹ نیچے آئے تو ایوری بڈی ریلیز ٹوگیدر ٹو کرٹیسائز اٹ. آج تک کسی نے یہ نہیں سوچا, یہ نہیں کہا, اس چیز کی ڈیمانڈ نہیں کی کہ ہمیں ایک اس کا بھی کمیشن ہونا چاہیے جس کو پراپرلی ریسورس ہونا چاہیے. تو یہ میری سیکنڈ ریکمنڈیشن ہے. تیسری میری یہ ریکمنڈیشن ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایگزیکیوشن سے اسٹیپ بیک کر سکتی ہے, کیونکہ بہت سے اچھے پرائیویٹ سیکٹر انسٹیٹیوٹس ہیں جو ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ میں بہت اچھا رول ادا کر رہے ہیں, اور their role can be further enhanced. So اگر گورنمنٹ ایٹ اے پالیسی اینڈ اسٹریٹجی لیول یہ ڈیسیژن لے کہ سروس ڈلیوری کین بی آؤٹ سورس ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر اینڈ دا گورنمنٹ کین بی دا فائنانسیئر اینڈ کین پرچیز سروسز فرام دیم, تو اس سیکٹر کو بہت زیادہ وسعت مل سکتی ہے. So in summary, number 1, a well-resourced commission along the same lines of the Higher Education Commission. Number 2, streamlining of roles and responsibilities at the federal and provincial level, with the federal level relegating itself only to policy, strategy and regulation. And number 3, a paradigm change in policy where the government opts to be the financier and leaves the service provision to the private sector. یہ میری 3 off the cuff recommendations ہیں. Thank you. Honorable Federal Minister for Federal Education. سر بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پہ کافی تقاریر ہو گئی ہیں, لیکن سمینہ صاحب کا سوال کیونکہ بلوچستان کے حوالے سے ہے, میں ان کو بتاؤں گا کہ وزیر اعظم کے ہنرمند پروگرام کے تحت ہمارا نیفٹیک ادارہ پورے پاکستان میں کام کرا ہے. بلوچستان میں اس میں ہم نے 9,856 نوجوانوں اور 9,210 خواتین بچیوں کو اسکل پروگرام کے لیے 3 مہینے اور 6 مہینوں کے لیے تیار کیا ہے. اس میں ٹرانسجنڈر بھی 1,1636 ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کے تحت کافی کام ہو رہا ہے, اور ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کو آگے بڑھایا جائے. آپ کو انشاءاللہ نتائج مل جائیں گے. میرے پاس تو پورے ملک کے بھی اعداد و شمار ہیں, لیکن بات بلوچستان کی چل رہی ہے, اس لیے نہیں تو یہ ریکمنڈیشنز جو دی ہیں آپ نے نوٹ کر لی ہیں؟ جی میں نے سب نوٹ کر لیا. The motion has been talked out. Order number 52. Honorable Senator Tahir Bizenjo, please move order number 52.